نکال کے ستلج میں ڈال دیا، اور ستلج کا پانی جو پاکستان میں آ رہا تھا اس کے اوپر انہوں نے ہری کے ہیڈ ورکس بنا کے وہ پانی نیچے جو ہے وہ راجستھان کینال میں ڈال دیا. یہ سارا کام وہ ٹریٹی سے پہلے کر رہے تھے اور کرتے گئے، اور ادھر کہہ رہے ہیں پاکستان کو کہ یار ٹریٹی سائن کر لو، ٹریٹی سائن کر لو. اب لیلینتھل لکھتا ہے 1951 میں کہ اگر پاکستان انٹرنیشنل کورٹ میں چلا جاتا ہے تو پاکستان کا کیس بہت مضبوط ہے اور پاکستان کیس جیت جائے گا، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس پانی کو ڈیوائیڈ ہونا چاہیے، پاکستان کو نہیں ملنا چاہیے، کیونکہ انٹرنیشنل لاز کے مطابق یہ پاکستان کا پانی ہے اور یہ دریا نہیں رکنے چاہیے. پاکستان جب انٹرنیشنل کورٹ کی بات کرتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ نہیں 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 نہیں، ہم اس کو خود ہی سالو کر لیتے ہیں. اور پاکستان کے جو لوگ تھے، جو اس وقت کے ڈیسیژن میکر تھے، مجھے نہیں پتا کہ وہ کیوں ہر دفعہ جب انٹرنیشنل کورٹ ان کے حق میں فیصلہ دے بھی سکتی ہے اور ہر چیز ایویڈنس بھی ہے تو وہ کیوں نہیں گئے، وہ کیوں اس معاہدے کے پیچھے لگے رہے. پھر یہ ہوا کہ ورلڈ بینک نے ستمبر 1951 میں لیٹر لکھا ہندوستان کو بھی اور پاکستان کو بھی کہ میں اپنے آفیسز آفر کرتا ہوں کہ ادھر آؤ اور آ کے اپنا پانی کا جھگڑا جو ہے اس کو سالو کرو، میں بیچ میں بیٹھوں گا اور تمہاری جو ہے وہ ایک طرح کی ڈیل کروا دوں گا. اب آپ تھوڑا سا ٹائم لائن کو دیکھیں. جون 1951 میں لیلینتھل اپنا پہلا آرٹیکل لکھتا ہے، اگست 1951 میں دوسرا آرٹیکل لکھتا ہے، اور ستمبر 1951 میں ورلڈ بینک دونوں ملکوں کو خط لکھتا ہے. لیلینتھل کا ایک اور سلسلہ بھی تھا. لیلینتھل لازارڈ فرارس کے لیے کام کر رہا تھا، اس کا پارٹنر تھا، اور لازارڈ فرارس وہ فرم تھی جو ورلڈ بینک کی انویسٹمنٹ کنسلٹنٹ تھی. تو اب آپ دیکھیں کہ ادھر صاف صاف کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ جاتا ہے. اور یہ چیز 3 نومبر 1951 کے ایک سیکرٹ برٹش میموائر میں لکھی ہوئی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ لیلینتھل کا یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے اور یہ اس طریقے سے کام کر رہا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے، اس کو کر دیں گے. تو اس لیے اس پہ برٹش نے کوئی آبجیکشن نہیں کی اس کے لازارڈ فرارس کے ساتھ تعلقات ہونے کی. ورلڈ بینک نے جس وقت سپٹمبر میں آفر کیا کہ میں اپنے آفیسز آفر کرتا ہوں، ورلڈ بینک نے یہ نہیں بتایا کہ پلان کیا ہے، ورلڈ بینک کا کیا پلان ہے. اپنا پلان ورلڈ بینک نے نہیں لیا، اس نے صرف کہا کہ اگر آپ دونوں آئیں تو میں آپ کو آپ کی نیگوسیشنز میں ہیلپ کرتا ہوں. لیاقت علی خان نے بھی اوکے کر دیا، نہرو نے بھی اوکے کر دیا. اب لیلینتھل کے انالیسس کے مطابق ان کو پتا تھا کہ لیاقت علی خان ان کے کام کا بندہ نہیں ہے، جبکہ نہرو ان کے بہت کام کا بندہ ہے. نہرو کے بارے میں ایون لیلینتھل نے یہ بھی لکھا کہ 1951 میں انڈیا میں الیکشن ہونے ہیں، نظر تو یہی آ رہا ہے کہ نہرو کی پارٹی جیت جائے گی، اور نہرو اگلے 5-10 سال تک کہیں نہیں جا رہا، وہ انڈیا کے میں رہے گا اور ہمارے انٹرسٹ کو سرو کرے گا. لیکن اس نے کہا کہ اگر خدا نہ خواستہ نہرو جو ہے وہ الیکشن نہیں جیتتا تو ہمارے لیے یہ بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگر نہرو چلا گیا تو پھر انڈیا جو ہے وہ کمیونسٹ بلاک میں رشیا کو جوائن کر دے. تو اس طرح کے اس نے خدشات کا اظہار کیا ہوا تھا، اور نہرو کو اس نے یہ قرار دیا تھا اپنے ان آرٹیکلز میں کہ نہرو بہت کام کا بندہ ہے، ویئر ایز لیاقت علی بہت فرم اور اپرائٹ آدمی ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ ستمبر میں ورلڈ بینک کہتا ہے کہ میرے آفیسز میں آ جاؤ اور میں بات چیت کراتا ہوں. اکتوبر میں لیاقت علی خان کو گولی مار دیتے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ گولی کس نے ماری، امریکہ نے مروائی کہ نہیں مروائی، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ادھر اس نے کہا کہ میں آفیسز میں بلاتا ہوں، اگلے مہینے لیاقت علی خان کو مروا کے پھر نومبر میں دوبارہ وہ اپنا پلان دے دیتا ہے ورلڈ بینک کہ اب یہ پلان ہے جس پہ آپ نے کام کرنا ہے. یعنی لیاقت علی کے ہوتے ہوئے اس نے پلان نہیں دیا، لیاقت علی کو گولی مروا کے اگلے مہینے اس نے پلان بھیج دیا. اینڈ اٹ واز اونلی 3 weeks آفٹر اسیسینیشن آف لیاقت علی کی اسیسینیشن ہوئی تھی 16 اکتوبر کو، اور یہ فرسٹ ویک آف نومبر میں آلموسٹ ود ان 3 weeks انہوں نے بھیج دیا کہ جی اب ہم یہ آپ کا جو ہے نا دریاؤں کو ڈیوائڈ کرنے کا فارمولہ دے رہے ہیں، کیونکہ لیاقت علی کے ہوتے ہوئے یہ چیز کبھی بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہونی تھی. اور اس کے بعد میں پاکستان کی جو گورنمنٹ تھی ان میں ٹرموائل چلتا رہا، اور وہ یہ ڈھونڈتے رہے کہ کون ہے جو ان کے حساب سے چلے گا نہرو کی طرح. اور پھر 1955 میں یہی جو پپٹ گورنمنٹس پاکستان میں بن رہی تھی ایک کے بعد دوسری لیاقت علی کی ڈیتھ کے بعد، انہی پپٹ گورنمنٹس کو انہوں نے مشورہ دیا کہ پاکستان کو 1 unit کر دو.
ون یونٹ کرنے کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ سندھ کی انڈیپینڈنٹ آئیڈینٹی ختم ہو جائے. اور اب جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اور سندھ کا فلیجو صاحب کی کتاب میں بھی اس چیز کا ذکر ہے کہ سندھ کا ایک بہت بڑا آبجیکشن یہ تھا کہ انڈس بیسن ٹریٹی کرنے والوں میں سب لوگ اوپر سے آئے، نیچے کا کوئی بندہ ہی نہیں تھا. لوور رائپیرین نہیں انکلوڈ ہوا، بیسیکلی سندھی کو انکلوڈ نہیں کیا گیا، سندھی کا موقف نہیں لیا گیا. اور اوپر بیٹھے بیٹھے کیونکہ انہوں نے کہا جی ون یونٹ ہے، ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہم ہی ہیں، یونٹی ون ہے. تو یہ 1955 کا ون یونٹ بننا، لیاقت علی کے اسیسینیشن، اور یہ اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ لنک کرتی ہیں. اگر آپ ان ڈاٹس کو کنیکٹ کریں تو یہ ایک ہی سٹوری لائن کو لنک کرتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ جی ایک بڑی گرینڈ سکیم چل رہی تھی جس کے حساب سے انہوں نے پاکستان اور انڈیا کے پانیوں کو ڈیوائڈ کر دیا. للیینتھل نے اپنی مضامین میں یہ بھی لکھا کہ کشمیر جو ہے نا وہ گیٹ وے ہے کمیونسٹ رشیا اور ریڈ چائنا کے لیے کہ وہ اس خطے میں آئے اور نیچے بحیرہ عرب تک پہنچے. اور برطانیہ اور امریکہ کولڈ وار کے ورلڈ وار کے الائز تھے، اور اس کے بعد میں کولڈ وار میں بھی یہ اکٹھے نیٹو میں تھے. اور ان دونوں کا انٹرسٹ یہی تھا کہ رشیا یا چائنا کشمیر کے تھرو انڈیا اور پاکستان میں نہ آ سکے. تو اس لیے ان کا یہ انٹرسٹ تھا کہ کشمیر میں جو گڑبڑ ہے اور جو جھگڑا ہے وہ ہمیشہ کے لیے رہے، اور پانی کو اس طرح سے تقسیم کرو کہ ہندوستان اور پاکستان آپس میں ہمیشہ لڑتے رہیں اور اوپر سے کوئی ان ملکوں میں نہ آ سکے اور نیچے، کیونکہ یہ کولڈ وار کا زمانہ ہے. اب اگر آپ ان ڈاٹس کو کنیکٹ کریں تو ساری چیزیں کنیکٹ ہوتی ہیں. پھر یہ کہ جو للیینتھل کا ٹاسک تھا، اس کا ٹاسک تھا کہ اس نے ورلڈ بینک کو فائدہ پہنچانا، کیونکہ ان کا انویسٹمنٹ کنسلٹنٹ تھا. للیینتھل نے اپنی کمپنی بنائی D&R کے نام سے، اور وہ انڈیا میں پروجیکٹس کر رہی تھی واٹر ڈائیورژن کے جب یہ ٹریٹی سائن ہو رہی تھی. اور 1959 تک انڈیا کے پاس کمپلیٹ کیپیبلٹی تھی پاکستان کے ریورز کا سارا پانی ڈائیورٹ کر کے اپنے لینڈ میں لے جائے. اب ادھر آ کے ایک اور چیز بڑی دلچسپ ہے. 1953 اگین دی منتھ واز سپٹمبر، جس میں پاکستان اور ہندوستان نے اپنا پروپوزل ورلڈ بینک کو دیا. کیونکہ 1951 میں جو پروپوزل ورلڈ بینک نے دیا تھا لیاقت علی کی ڈیتھ کے بعد، وہ پروپوزل ایسا تھا کہ وہ نہ پاکستان نے مانا نہ ہندوستان نے مانا، اور اس کے اوپر میٹنگیں ہوتی رہی، واشنگٹن میں بھی ہوئی، کراچی میں بھی ہوئی، دہلی میں بھی ہوئی، کوئی نتیجہ نہیں نکلا. تو فائنلی ورلڈ بینک نے کہا کہ اچھا آپ اپنا موقف دیں. تو سپٹمبر 1953 میں پاکستان کا موقف، جہاں سے ٹریٹی کی مطلب ہے کہ نیگوسیشنز ایکچولی شروع یہاں سے ہوئی کہ پاکستان نے کہا کہ جو ویسٹرن ریورز ہیں سندھ، چناب اور جیلم، یہ تینوں پاکستان 100% ان کا پانی استعمال کرے گا، اور جو ایسٹرن ریورز ہیں راوی، بیاس اور ستلج، ان کا پاکستان 70% پانی استعمال کرے گا. اور 70% کیوں کرے گا؟ کیونکہ 70% پانی وہ ہے جو پارٹیشن سے پہلے آلریڈی پاکستان استعمال کر رہا ہے. تو جو ہم استعمال کر رہے ہیں وہ ہم کرتے رہیں گے، اور باقی بے شک انڈیا لے لے. یعنی 30% پاکستان ایگری کر گیا ٹو بگن ود کہ پاکستان انڈیا 30% پانی ایسٹرن ریورز کا لے لے. اور یہ وہ انٹرنیشنل لا تھا جس کی وجہ سے پاکستان کیس جیتتا تھا کہ آپ جو پانی پہلے سے استعمال کر رہے ہیں اس پانی کو کوئی دوسرا بعد میں نہیں روک سکتا. انڈیا کا موقف، سٹارٹنگ موقف یہ تھا، انڈیا نے کہا کہ میں نے جو ایسٹرن دریا ہیں ستلج، بیاس اور راوی وہ 100% لینے ہیں، اور ویسٹرن ریور میں سے میں نے 7% پانی لینا. اب یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے جو ورلڈ بینک کے سامنے رکھا گیا. اب آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ سٹارٹنگ پوائنٹ پہ جب دو پارٹیاں، اس کا یہ موقف ہے اس کا یہ موقف ہے، جب معاہدہ ہوا تو پھر درمیان میں آ کے ملے ہوں گے. زیادہ سے زیادہ یہ ہوا ہوگا کہ وہ تھوڑے سے یا اس طرف مل گئے ہوں گے یا اس طرف مل گئے ہوں گے، لیکن اپنی سٹارٹنگ پوزیشن کو تھوڑی بہت تو موومنٹ ہوئی ہوگی نا. آئیڈیلی دونوں کو سینٹر میں آنا چاہیے. اب فائنل جو 1960 میں ٹریٹی سائن ہوئی، اس کے حساب سے انڈیا نے 100% ایسٹرن ریورز لے لیے اور 7% ویسٹرن ریورز لے لیے. اب مجھے بتائیں ٹریٹی کدھر ہوئی؟ یہ تو ٹریٹی تھی ہی نہیں. جو پہلے دن انڈیا چاہتا تھا، انڈیا نے آخری دن اسی پہ سائن کروا دیا.
اور ٹریٹی سائن ہونے سے پہلے انڈیا یہ سارا کا سارا ویسٹرن ایسٹرن ریورس کا پانی لے چکا تھا. ایک پوائنٹ پہ کہتے ہیں ایوب خان نے, ورلڈ بینک کا پریزیڈنٹ تھا یوجین بلیک, اس کو کہا کہ بھائی انڈیا پانی تو ہمارا روک چکا ہے سارا, وہ ایسٹرن دریا پہلے سے ہی لے چکا ہے, اب میں ٹی ٹی کس بات پہ سائن کروں. تو یوجین بلیک نے اس کو کہا کہ دیکھو اگر تم سمجھتے ہو نا کہ وہ پانی تمہارا تھا اور انڈیا نے لے لیا ہے تو جاؤ جنگ کر کے واپس لے لو, لیکن جنگ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گا. ہاں اگر تم ٹریٹی سائن کرتے ہو تو پھر میں تمہیں بھی 2 ڈیم کھڑے کر دوں گا. ایوب خان کو یہ بات بہت اچھی لگی. اس کے بعد میں لوگ چیختے رہے کہ بھلے انڈیا نے تمہارا پانی روک لیا ہے لیکن تم ٹریٹی مت سائن کرو, کیونکہ انٹرنیشنلی انڈیا جو ہے وہ ایک مجرم ہے, اس نے انٹرنیشنل لاز کی وائلیشن کی ہے. بھلے آپ اس کا کچھ نہ کر سکو لیکن اس کے اوپر ایک مجرم ہونے کا دبا ضرور لگا رہے گا, اور آپ ہر انٹرنیشنل فورم کے اوپر اس کو جو ہے وہ اس پوائنٹ کو کیش کر سکتے ہو. ہر معاملے میں آپ اس پوائنٹ کو کیش کر سکتے ہو کہ اس نے انٹرنیشنل وائلیشن کی ہوئی ہے. لیکن ایوب خان کو یہ بات پسند نہیں آئی. اس نے کہا کہ نہیں وہ دیکھو نا ڈیم, ہمیں تو پیسے ملنے لگے ہیں. ایوب خان کو جو بلینز آف ڈالرز کی انہوں نے فگرز دکھائی نا کہ یار یہ دیکھو اتنے زیادہ ڈالر تمہیں ملیں گے, اور وہ ملیں گے کیا, قرضہ مل رہا ہے, لیکن وہ قرضہ ایسے مل رہا ہے کہ قرضہ مجھے مل رہا ہے اور قرضہ دینے والا کہہ رہا ہے کہ ان کا پوتا واپس کرے گا. اگر ان کے پوتے نے واپس کرنا تو مجھے تو کوئی فکر نہیں ہے نا, میں تو خود بھی کھاؤں گا, اپنے بچوں کو بھی کھلاؤں گا, اپنے پوتوں کو بھی کھلاؤں گا. اور یہی ہو رہا ہے کہ وہ جو قرضہ لے کے ہمارے اوپر ڈال گئے وہ تو عیاشیاں کر رہے ہیں, ان کی بڑی بڑی جائیدادیں ہیں, ان کی فیملیاں, ان کے پوتے شوتے اور گریٹ گرینڈ چلڈرن ان کے باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہیں, موج کر رہے ہیں. ان کو تو فرق نہیں پڑا. فرق کس کو پڑا ہے؟ فرق تو کیٹی بندر کے بچے ہیں جن کے پاؤں میں آج جوتا نہیں ہے. تو یہ معاہدہ تھا جو ایوب خان نے پھر کہا کہ نہیں اب تو یہ ہم نے ڈیم کے لیے پیسے لینے ہی لینے اور ہم بھی ڈیم بنائیں گے. پھر اس نے ڈیم کو گلوریفائی کرنا شروع کر دیا کہ جیسے ڈیم سے بڑی کوئی زبردست چیز کوئی نہیں ہے اس دنیا میں. اور پھر اس نے ایک اور منطق چلی, اس نے کہا کہ جو ڈیم کے خلاف اور سندھ معاہدے کے خلاف بات کرے گا وہ غدار ہے. جب سندھ معاہدہ ہوا تو اس وقت پاکستان کے سیاستدانوں میں سے صرف اور صرف فاطمہ جناح نے اس کو اوپنلی اپوز کیا اس ٹریٹی کو. فاطمہ جناح پہ بھی غداری کا قدغن لگ گئی. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ ہسٹری میں ہوا کیا ہے. 1 یونٹ سندھ کی وائس ہی کوئی نہیں ہے. تو اس طریقے سے انہوں نے اپنے, اب آپ اگر اس کو تھوڑا سا اینالائز کریں نا تو ہم نے اپنے دریاؤں میں 2 کانکریٹ کے بلاک کھڑے کرنے کی خاطر 3 دریا اور 1 کشمیر سائڈ پہ کر دیا. ہم نے کہا یہ 2 کانکریٹ کے بلاک بڑے زبردست ہیں, 3 دریا اور کشمیر جاتا ہے تو جائے. اور اس کا نقصان, اور جو اوپر انڈیا کو آپ نے 3 دریا دے دیا ان کا نقصان. بھلے اس سے پہلے ایگریکلچر ہو رہا تھا, نقصان سندھ کو پہلے بھی ہو رہا تھا, اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس ہو گئے تھے, لیکن یہ 3 دریا بند ہونے کے بعد تو بالکل ہی جو ہے نا سندھ میں پانی آنا بند ہو گیا. وہ ایلس البینیا, آپ میں سے کسی نے اگر اس کی کتاب پڑھی ہو, ریسنٹ ہے, 2013 میں میرے خیال میں پبلش ہوئی ہے اس کی کتاب, یا 2010 میں ہوئی ہے. لیکن وہ ایلس البینیا برٹش جرنلسٹ ہے, وہ یہاں پہ آئی تھی. وہ انڈس ڈیلٹا سے لے کے تو اوپر کنجرات تک اس نے پورے انڈس میں ٹریول کیا تھا, اور اس کے بعد اس نے بڑی اچھی کتاب لکھی ہے, اور اگر آپ کو ملے تو آپ ضرور پڑھیں. وہ انڈس ڈیلٹا سے شروع کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اور جہاں سے میں موو ہوا تھا اس کتاب میں, جس کی وجہ سے میں ریفرنس دے رہا ہوں اس میں اس نے لکھا ہے کہ میں انڈس ڈیلٹا میں آئی ہوں اور ادھر میں کریک میں ان مچھیروں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوں جو ادھر کشتیوں میں جاتے ہیں اور مچھلیاں پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی ان کو ملتی ہے مچھلی, کبھی نہیں ملتی. تو اس میں ایک بوڑھا آدمی ہے, وہ یہ بات کر رہا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ صحیح ہمیں آزادی سے کیا ملا, جب تک تو پاکستان آزاد نہیں ہوا تھا تو ہمارے ادھر میٹھے پانی کا سمندر ہوتا تھا. پاکستان آزاد ہوا ہے اور آہستہ آہستہ ہمارا میٹھا پانی جو ہے وہ ختم ہوا ہے, اور جو زمین کا پانی تھا وہ کھارا ہو گیا ہے, اور سمندر نے ہماری زمین کو کھانا شروع کر دیا. تو ہمیں آزادی سے کیا ملا. اب یہ بات سوچنے والی ہے, یہ ہمارے ڈیسیژن میکرز کے سوچنے والی ہے, یہ ہماری آرمی کے اور ڈیفنس فورسز کی سوچنے والی بات ہے کہ آپ ایک اس قسم کے پروجیکٹ کے اوپر, اس قسم کی سو کال ڈیولپمنٹ کے اوپر چل پڑے ہیں جو آپ کے لوگوں کو ناراض کر رہی ہے. یہ جو کاسٹ ہے نا سوسائٹل انریسٹ کی, سوسائٹل ڈس ہارمنی کی, یہ کاسٹ بہت بڑی ہے. آپ ملک کے دفاع کے لیے جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو. آپ کہتے ہو کہ میری سرحد کے بیچ میں کوئی 1 انچ بھی نہ آئے, میں جان دے دوں گا یا تمہاری جان لے لوں گا, یہ میری باؤنڈری ہے.
زرعت کی حفاظت، ادھر سے سمندر آپ کا ہر روز 90 ایکڑ زمین کو کھا جاتا ہے. وہ آپ کی جغرافیکل باؤنڈری ہے جو ریٹریٹ ہو کے اندر آ رہی ہے. بھئی اس کی بھی تو حفاظت بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ یہ ہماری آرم فورسز کا کام ہے، یہ ہمارے حکومتی اداروں کا کام ہے، یہ ہمارے جو ٹاپ پہ ڈیسیژن میکرز، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا کام ہے کہ بھئی سوچیں کہ یہ بھی تو آپ کی جغرافیکل باؤنڈری ہے. اگر آپ لوگوں کا نہ سوچیں تو کم از کم جغرافیکل باؤنڈری کا تو سوچیں. اس کی اور بھی ریپرکشنز ہیں کہ جو آپ کا انٹرنیشنل واٹر ہے وہ آپ کی لینڈ کی سرحد سے شروع ہو کے 12 ناٹیکل مائلز تک آپ کا اپنا پانی ہوتا ہے. اس کے بعد میں آگے 2-3 میری ٹائم کے اور زونز ہیں جن کے بیچ میں آپ مختلف قسم کی ایکٹیویٹی اپنے سمندر کے سامنے کر سکتے ہیں، جس کے میرے خیال میں 200 ناٹیکل مائل کے بعد 100% انٹرنیشنل واٹرز ہوتے ہیں. تو یہ غلطی آپ پہلے بھی کر چکے ہیں کہ کنٹرول لائن کے اوپر وہ سیاچین کا علاقہ مارک نہیں تھا، اور کیا ہوا کہ ایک دن آپ ادھر گئے تو دیکھا دوسرے ملک کی فوجیں بیٹھی ہوئی ہیں اور سیاچین کی جنگ شروع ہو گئی 1980s میں جو ابھی تک جاری ہے. آج آپ کا سمندر جہاں سے ریٹریٹ ہو رہا ہے، سر کریک اور وہ علاقے جہاں پہ انڈیا کے ساتھ آپ کا جھگڑا چل رہا ہے، وہ بھی چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ بس اس انتظار میں ہے کہ خاص لیول سے پیچھے تک جب آپ کا ڈیلٹا آ جاتا ہے تو پھر وہ بیچ میں آ کے بیٹھ جائیں اور وہ کہیں یہ پانی تو ہمارا ہے. اس وقت ان کو خیال آئے گا کہ یار یہ جو لوگ ڈیلٹا کی بات کرتے تھے اس کا کوئی ڈیفینس پوائنٹ آف ویو سے بھی اس کی ویلیو ہے. تو یہ کیوں نہیں ہمارے ڈیسیژن میکر سوچتے؟ میں تو کہہ کہ تھک گیا ہوں، لکھ کے تھک گیا ہوں، لیکن وہ لوگ ہیں ان کے کان پہ جوں نہیں رنگتی. وہ ابھی بھی کہتے ہیں، وہ ابھی بھی وہ ورلڈ بینک جنہوں نے ان کو یہ ڈیم بنا کے دیے تھے، جنہوں نے ان کا بیڑا غرق کیا تھا، وہ آج بھی انہیں کے گیت گا رہے ہیں، آج بھی انہیں کے پیچھے جو ان کی بانسی کے پیچھے جو وہ اپنا وہ انہوں نے ڈانس جاری رکھا ہے. تو یہ پرابلم ہے سندھ کی کہ سندھ کی بات کوئی سننے والا نہیں ہے اور آج بھی نہیں سن رہا. میں بھی شور مچا رہا ہوں، آپ لوگ تو پچھلے 170 سال سے شور مچا رہے ہیں، لیکن کچھ ایسا ہے اوپر کہ وہ پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ آگے نہیں آ رہا. لیکن ابھی ہمارے پاس اپرچونیٹیز ہیں جو پہلے نہیں تھی. ایک جو ہمارے پاس بہت اسٹرانگ اپرچونیٹی ہے وہ یہ ہے اور آپ لوگ تعلیم یافتہ ہیں، آپ لوگ کمیونیکیشن سے واقف ہیں، آپ لوگ سوشل میڈیا میں ہیں، اور اس دنیا میں اب کمیونیکیشن بہت آسان ہو گئی ہے، انفارمیشن کو چھپانا بہت مشکل ہو گیا. لیلینتھل کے وہ پیپر جو انہوں نے 1950s میں چھپا دیے اور کسی کے پاس نہیں پہنچے، آج کی اس انفارمیشن ایج میں میرے اور آپ کی ایکسیس میں. میں نے لیلینتھل کے پیپرز گوگل پہ سے اٹھائے، فری سورس، آپ لوگ بھی اٹھا سکتے ہیں، دیکھیں اور پڑھیں اور اس چیز کو پھیلائیں. اور یہ جو انفارمیشن کا اویلیبل ہو جانا ہے یہی اگلوں کے لیے کام کرنے کو مشکل بنا دے گا. ایسا کوئی بھی کام جو وہ کر رہے ہیں اس کو مشکل بنا دے گا. تو یہ میرے موقف ہے سندھ کے بارے میں، سندھ کے ڈیلٹا کے بارے میں، اور جو فیوچر کی ڈیولپمنٹ ہے، جو ایک ڈیم کی بحث چھڑی ہوئی ہے، وہ تو سیدھی سی بات ہے کہ اس وقت جس طرح دنیا میں ہر چیز، ہر پرانی ٹیکنالوجی جو ہے وہ ختم ہو کے اس کی جگہ نئی اور بہتر ٹیکنالوجی آ گئی ہے. یہ ڈیم شیم جو ہے یہ بھی پرانی ٹیکنالوجی ہے. یہ ڈیمز کی ایجاد جو ہے یہ ویسے تو حضرت سلیمان کے زمانے کی ہے، یمن میں پہلا ڈیم بنا تھا، لیکن ماڈرن ڈیمز جو کنکریٹ کے ساتھ بننے شروع ہوئے، جن میں گیٹ شیپس اور ٹنلز ونلز بنتی تھیں، یہ آپ کہہ لیں کہ یہ ارلی 20th سینچری کا کرشمہ ہے. وہ بھی 100 سال سے زیادہ پرانی ٹیکنالوجی ہے. آپ کوئی 100 سال پرانی ٹیکنالوجی اٹھا کے دیکھیں وہ کیسی ہے. 100 سال پرانا فون، 100 سال پرانا ٹیلی ویژن، 100 سال پرانا ریلوے انجن، 100 سال پرانی گاڑی، کوئی چیز 100 سال پرانی اٹھا کے دیکھیں. اب یہ جو ٹیکنالوجی ہے، جو ملک اس کو ڈسکارڈ کر رہے ہیں، آخر وہ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھنے والی بات ہے نا. ہمیں تو کوئی بتاتا ہی نہیں کہ یہ وہ ڈسکارڈ کر رہے ہیں، لیٹ الون کہ وہ بتائیں کہ ڈسکارڈ کرنے کے بعد وہ کیا کر رہے ہیں. ظاہر ہے ڈسکارڈ کرنے کے بعد وہ کچھ کر رہے ہیں نا، کوئی نہ کوئی ٹیکنالوجی تو ہے. دیکھیں اریگیشن میں اتنی ایفیشنسی آ گئی ہوئی ہے کہ آپ نے وہ دیکھا ہوگا گھروں کی چھتوں پہ ٹینک لگتے ہیں 500 گیلن کا نیلے رنگ کا، وہ اتنا سا ٹینک ہوتا ہے، بمشکل 1-1.5 میٹر اس کی ہائٹ ہوتی ہے، اتنا چوڑا ہوتا ہے. وہ ایک ٹینک ایک دن میں 4 ایکڑ زمین کو سیراب کر سکتا ہے، اور ان 4 ایکڑوں کی پیداوار یہ جو آپ فلڈ سے پانی دیتے ہیں اس سے تقریباً 15 to 25% زیادہ ہوتی ہے. اس میں کھاد کا خرچہ تقریباً 1/8 ہوتا ہے، اس میں پیسٹی سائڈ اور ہربی سائڈ کی ضرورت نہیں پڑتی، اور اس زمین کو پریپیئر کرنے کے لیے آپ کو نالے کھالے نہیں بنانے پڑتے، آپ کا ہل کا اور ٹریکٹر کا خرچہ بھی بچتا ہے. اور جب آپ فصل کاٹتے ہیں تو کاٹنے کے بعد آپ نے زمین میں دوبارہ ہل نہیں چلانا، آپ نے سمپل وہ روٹی ویٹر ہوتا ہے
اس سے سوائل کو پلین کر کے نیا بیج ڈال دیں. تو اس قسم کی ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں. یعنی پانی کی تو اس طرح کی ضرورت اب اریگیشن میں رہ ہی نہیں گئی جس طرح کا یہ فرعون کے زمانے کا سسٹم جو برٹش ہمیں بنا کے دے گیا تھا. برٹش کے سسٹم میں اور فرعون کے سسٹم میں صرف یہ فرق تھا کہ برٹش کے سسٹم میں دریا کے اوپر گیٹ لگا ہوتا تھا لوہے کا جس میں سے پانی نکل کے آتا تھا. فرعون کے سسٹم میں گیٹ نہیں تھا, وہ مٹی کا بند بنا کے تو نہر میں پانی ڈالتا تھا. نہر میں پانی ڈالنے کے بعد وہی سسٹم ہے جو فرعون کا سسٹم تھا 6000 سال پرانا, جو آج بھی پنجاب, سندھ اور KPK میں چل رہا ہے. تو بھائی دنیا بہت آگے نکل گئی ہے. اسرائیل میں کوئی ڈیم نہیں ہے, کوئی کینال نہیں ہے, کوئی نالا کھالا نہیں ہے, اور وہ صحرا میں اناج اگا کے یورپ اور مڈل ایسٹ کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں. بارش ادھر کوئی نہیں ہوتی, دریا ادھر کوئی نہیں, وہ کیا کر رہے ہیں؟ لاز آف فزکس, لاز آف سائنس تو ادھر بھی وہی ہیں جو ادھر ہیں. اور ہم اگر اسرائیل میں جو سائنس چل رہی ہے وہ سائنس ہم یہاں پہ اپلائی کریں تو ہم کافر نہیں ہو جاتے. ہم ان کے بنائے ہوئے موبائل فون, ٹیلی ویژن, بتیاں شتیاں سب کچھ استعمال کر رہے ہیں تو ہم کافر نہیں ہوئے. تو اگر ان کی واٹر کی ٹیکنالوجی ہم ادھر لے آتے ہیں تو بھی ہم کافر نہیں ہوں گے. اس لیے یہ چیز یاد رکھیں. ادروائز ہم فرعون کا سسٹم استعمال کر رہے ہیں, وہ بھی مسلمانوں کا نہیں ہے. تو اس لیے یہ چیزیں جو ہے نا, میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو یوتھ ہیں نا, آپ اس قسم کی باتیں جو ہے نا یہ ہر فورم کے اوپر کریں. پالیسی میکر, ڈیسیژن میکر, پارلیمنٹیرین, سیاست دان, پارٹی کا لیڈر, کوئی آپ کے سامنے آتا ہے, بیوروکریٹ آتا ہے, وابڈا کا بندہ آتا ہے, اریگیشن کا بندہ آتا ہے, آپ اس کے سامنے یہ کوشچنس پھینکیں, اس کو لاجواب کریں, اس کو بتائیں کہ بھئی دنیا تو کہیں اور جا رہی ہے, تم ہمیں کیوں ابھی تک جو ہے وہ برٹش کا بنایا ہوا 170 سال پرانا سسٹم دے رہے ہو, جو کہ اوریجنلی فرعون کا بنایا ہوا 6000 سال پرانا سسٹم ہے. آج آپ 6 سال پرانا موبائل فون نہیں استعمال کرتے. کسی کے پاس ہے 6 سال سے زیادہ پرانا موبائل فون؟ کسی کے پاس نہیں ہوگا, کیونکہ 6 سال پہلے ٹچ اسکرین نہیں تھی, واٹس ایپ نہیں تھا. آج کوئی بندہ 6 سال پرانا موبائل فون نہیں. ادھر 6000 سال فارمر کو آپ نے 6000 سال پرانا سسٹم دیا ہوا. پھر ایک اور یہ ان لوگوں کا آرگیومنٹ ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں یار ہمارا فارمر اصل میں نا بالکل جاہل ہے, ان پڑھ ہے, بیوقوف ہے, عقل سے پیدل ہے, اس کو کوئی نیا سسٹم دیا وہ چلا ہی نہیں سکتا. پھر کہتے ہیں وہ دیکھو یار اس کو ڈرپ لگا کے دیا تو اسے چلا ہی نہیں, ڈرپ فیل ہو گیا, فلانا سسٹم لگایا تھا فیل ہو گیا. یار سسٹم مہنگا بہت ہے, یار ہمارے فارمر کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے کہ وہ سسٹم لگا سکے. یہ اس قسم کے آرگومنٹ دیتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ آپ فارمر کو ڈیم بنا کے دے رہے ہیں, ڈیم کا پیسہ فارمر سے لے رہے ہیں. نہر بنا کے دے رہے ہیں, نہر کا پیسہ فارمر سے لے رہے ہیں. وہ پیسہ آپ قرضے لے رہے ہیں یا چندہ لے رہے ہیں یا کچھ طرح کا کام کر رہے ہیں. تو بابا وہ پیسہ نہر اور ڈیم بنانے کے بجائے اس کو ایفیشینٹ سسٹم دے دو نا, جس طرح کا اسرائیل میں لگا ہوا ہے. آپ اس سے پیسہ نہ لو, اس کو سسٹم لگا کے دے دو. وہ جو فالتو پانی اس کے کھیت میں جا رہا ہے وہ واپس دریا میں آ جائے گا, ادھر نہیں جائے گا. ادھر تھوڑے سے پانی سے اس کی بہترین فصل ہو رہی ہوگی, پہلے سے بہتر ہو رہی ہوگی. تو وہ پیسہ آپ اپنی طرف سے لگاؤ اور اس کو دے دو. پھر آپ کہتے ہو کہ جی وہ چلا نہیں سکتا. بھائی آپ کا فارمر ٹریکٹر چلا سکتا ہے, آپ کا فارمر جو ہے وہ اس کے پیچھے لگنے والے کتنی قسم کی مشینری ہے وہ چلا سکتا ہے, انجن اوور آل کر لیتا ہے, موٹر سائیکل چلا لیتا ہے, موبائل فون چلا لیتا ہے, واٹس ایپ, جاہل ہے, ان پڑھ ہے, اسکول نہیں گیا, واٹس ایپ کر لیتا ہے. آپ کیوں اس کو کہتے ہو کہ وہ جاہل ہے؟ آپ کیوں اس کو کہتے ہو کہ اس میں عقل نہیں ہے؟ آپ اس کو کوئی بھی ایسی ٹیکنالوجی دو جو یوزفل ہے تو وہ اس کو چلائے گا. ٹریکٹر یوزفل ہے, اس نے بیل کو چھوڑ کر ٹریکٹر چلانا شروع کر دیا. وہ تو نہیں کہتا کہ نہیں میں نے بیل ہی چلانا ہے. وہ ٹریکٹر کا انجن بھی ٹھیک کر دیتا ہے, فلٹر بھی چینج کر لیتا ہے, مشینری بھی چلا لیتے ہیں, ہر کام کر لیتا ہے اس کا. تو بھائی آپ اپنے فارمر کو سسٹم وہ دے کے تو دیکھو جو یوزفل ہے. یوزلیس سسٹم آپ اس کو دیتے ہو, وہ سسٹم جو دنیا ڈسکارڈ کر چکی ہے. یہ جو ڈرپ شرپ اور اس طرح کے سسٹم آتے ہیں نا, آپ کے یہ PCRWR اور یہ NARC اور PARC, اس طرح کے محکمے اسلام آباد میں بھرے ہوئے ہیں. وہ بڑی بڑی خوبصورت جگہوں کے اوپر انہوں نے ہزاروں ایکڑ جگہ کے اوپر قبضے کیے ہوئے ہیں. ادھر جناب اپنی فینس لگائی ہوئی ہے, باہر سنتری بٹھائے ہوئے ہیں کیونکہ غلطی سے بندہ اندر پاکستان کا شہری آ نہ جائے. اندر جاؤ تو جناب بڑے بڑے ان کے جو ہے وہ میدان ہیں, ان کے بیچ میں جناب کہیں پہ وہ انہوں نے وہ ڈسکارڈڈ ڈرپ سسٹم لگائے ہوئے ہیں 1960 کے, کہیں پہ 1950 کی رین گنز لگائی ہوئی ہیں, کہیں پہ 1901 کا جو انہوں نے اسپرنکلر سسٹم لگائے ہوئے, کہتے ہیں یہ ماڈرن اریگیشن ہے. وہ ماڈرن نہیں ہے جو ادھر لگا ہوا ہے. ماڈرن میں دیکھ کے آیا ہوں, مجھے پتا ہے اسرائیل میں ہے, آسٹریلیا میں ہے, کیلیفورنیا میں ہے. وہ سسٹم ادھر کوئی بات ہی نہیں کرتا. بھائی وہ سسٹم لے کے آیا, وہ دو فارمر کو. آپ کے تو پانی اتنا زیادہ ہے آپ کے پاس کہ آپ کے پاس تو پانی کا مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ تو تقریباً جتنا اس وقت آپ پانی لگا رہے ہیں نا اریگیشن سسٹم میں, آپ اس کے تقریباً 1/10 پانی میں اس سے بہتر فصل بنا سکتے ہیں. اگر آج آپ شروع کرتے ہیں تو آپ نے 150 سال میں اپنے سسٹم اور دریاؤں کا بیڑا غرق کیا.
150 سال نہیں تو کم از کم آپ کو 50 سال لگیں گے اس سسٹم کو واپس لانے میں، اگر آپ آج کام شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ پاسبل ہے، نہ تو اس کے لیے آپ کو ورلڈ بینک کے قرضے لینے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو چندے اکٹھے کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے ود ان یور اون مینس، صوبائی گورنمنٹس اور فیڈرل گورنمنٹس کے پاس کتنا پیسہ ہے، یہ جو پھل صفائی کا پیسہ آتا ہے، نہروں کی پھل صفائی کا پیسہ، صرف اسی پیسے سے اگر آپ کہیں کہ جی اس نہر کی میں نے پھل صفائی نہیں کرنی، اس دفعہ اس نہر کو بند کر کسی کا پائپس لگانی ہے، اس کے آگے ایفیشینٹ سسٹم لگانا ہے اور فارمر کو دے دینا، ایک کھالا بند، ایک نہر بند، اس کی جگہ ایفیشینٹ سسٹم آ گیا، اگلی دفعہ فارمر خود پیسہ اکٹھا کر کے وہ سسٹم لگوائیں گے، اور جب یہ سسٹم اچھا لگے گا تو ادھر انکم ہوگی، آپ اسی پیسے کو ریسرکولیٹ کریں، تو وہ جو ایک اکنامک انجن جنریٹ کرنے والی ہے نا سائنس، ان آپ اکنامک ماڈلز کے اوپر جائیں کہ یہ نہیں کہ آپ 15 سال تک صرف پیسہ ڈالتے جا رہے ہیں اور پروجیکٹ آپ کا کمپلیٹ نہیں ہو رہا۔ آپ نے اگر ڈیم بنانا ہے تو ڈیم تو اس طرح سے بنے گا کہ آپ 15-20 سال تک پیسہ ڈالتے جا رہے ہیں اور آپ کو ریٹرن کچھ بھی نہیں ہو رہا، آپ کی انویسٹمنٹ فریز ہوتی جا رہی ہے اور اس کے اوپر انٹرسٹ پائل اپ ہوتا جا رہا ہے۔ اب آپ کا کام یہ کہ آپ ایک ایسا اسمارٹ پروجیکٹ کریں کہ تھوڑا سا پیسہ لگائیں، آپ نے ادھر 1 ملین روپیز خرچ کیے ہیں تو اگلے سال وہ 1 ملین جو آپ نے خرچ کیا وہ کم از کم آپ کو 25 لاکھ نہیں تو 20 لاکھ روپیہ وہ جنریٹ کر کے دے، اور 3 سے 4 سال میں اپنی انویسٹمنٹ کی قیمت آپ کو ادا کر، اور وہی جو پیسہ آپ کا پھر ریسرکولیٹ ہونا شروع ہوتا ہے، اس سے آپ کی اکانومی چلنی ہے۔ ورنہ آپ قرضے لے لے کے تو آج تک نہ کبھی کوئی ملک جو ہے وہ اس نے ترقی کی ہے، نہ کوئی ملک امیر ہوا ہے، بلکہ اچھے خاصے ملک جنہوں نے قرضے لے لیے ان کا بیڑا غرق ہو گیا۔ اور یہ جو ایوب خان نے قرضے لیے تھے، سب سے پہلا قرضہ اس نے کوٹھی بیراج بنانے کے لیے لیا تھا، اور کوٹھی بیراج سندھ میں بنا، یہ وہ پرومس تھا جو برٹش نے کیا تھا لوور بیراج کا، یہ لوور بیراج غلام محمد نام کے نام سے یہ بیراج بنا، پھر اس کا نام کوٹھی بیراج ہو گیا، اور اس پہ ورلڈ بینک کا پہلا قرضہ آیا پاکستان میں، اور وہ قرضہ جو پہلا آیا تھا وہ اس کے بعد سے ابھی تک بڑھ رہا ہے، واپس نہیں ہو سکتا۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اور پھر ایک اور چیز ہوئی کہ کوٹھی بیراج بنانے کے بعد جو لینڈ تھی اس کی الاٹمنٹ ان لوگوں کو کی گئی جو انڈیا سے مائگریٹ کر کے آئے تھے، وہ ادھر کے لوکل کو تو دیا ہی نہیں گیا۔ جو ڈیلٹا کی کمیونٹی تھی، جو اوریجنل کمیونٹی تھی یہاں کی، یا تو اس کو زمینیں دیتے کوٹھی بیراج سے، وہ بھی نہیں دی، مہاجروں کو وہاں پہ بٹھا دیا لا کے، اور جو ڈیلٹا کا نقصان ہوا وہ پہلے سے بھی بڑھ گیا، پہلے صرف سکھر بیراج سے ہو رہا تھا، کوٹھی بھی شامل ہو گیا، اس کے بعد گدو بیراج بنا، اس سے مزید ڈیلٹا کے اوپر امپیکٹس آئے۔ تو یہ چیزیں جب آپ دیکھتے ہیں تو ہم نے ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، ہم غلطیاں کرتے گئے، اور ابھی تک بھی ہم اسی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں۔ اگر آپ پالیسی میکرز کے سرکل میں جائیں تو وہ ابھی بھی انہی لائنز پہ سوچ رہے ہیں۔ ابھی سب سے پہلی چیز ہے کہ جب آپ نے اپنی غلطیاں مانیں گے تو اس کے بعد میں آپ وہ غلطی نہیں دہرائیں گے۔ جب تک آپ یہ مانتے ہی نہیں کہ یہ میری غلطی ہے، اس وقت تک آپ غلطی کو دہراتے رہتے ہیں۔ انڈس ڈیلٹا کا جتنا نقصان ہوا ہے اس پورے 150 سال کی ڈیولپمنٹ میں، سو کال ڈیولپمنٹ، اتنا نقصان دنیا کے کسی خطے میں انوائرمنٹ کا بہت کم ہوا۔ وہ رشیا میں ایک ایرال سی ہے، آپ نے سنا ہوگا، وہ رشیا نے 2 دریا تھے، رشیا اس وقت یونائٹڈ تھا، اس نے ان 2 دریاؤں میں سے پانی نکال کے نا کاٹن لگانی شروع کر دی، یہی سسٹم جیسا ہمارا اریگیشن سسٹم۔ وہ ایک ان لینڈ سی میں جاتے تھے، اور اس ان لینڈ سی کا نیچر نے، جس طرح انڈس کا ڈیلٹا کا بیلنس بنا ہوا تھا، ادھر بھی نیچر نے بیلنس کریٹ کیا ہوا تھا کہ ان جتنا 2 دریاؤں سے پانی اس سمندر میں جاتا ہے اتنا ہی اس میں سے ایویپوریٹ ہو جاتا ہے، تو وہ ایک بیلنس قائم ہوا تھا۔ جب آپ نے دریاؤں میں سے پانی نکالنا شروع کر دیا تو وہ بیلنس ڈسرپٹ ہو گیا اور سمندر ایویپوریٹ ہونا شروع ہو گیا، اس کی سطح نیچے جانی شروع ہو گئی، اور تقریباً 40-50 سال میں کیا ہوا، سمندر خشک ہو گیا، اور وہ جو ہزاروں اسکوائر مائلز کا ایریا تھا اس کے بیچ میں سمندر خشک ہونے کے بعد، کیونکہ وہ سمندر تھا تو نیچے نمک آ گیا، سمندر خشک ہو گیا، نمک رہ گیا، اب وہاں پہ نمک کا صحرا ہے، ریت کا صحرا نہیں، نمک کا صحرا ہے، ہوا چلتی ہے تو ہوا میں نمک اڑتا ہے، لوگوں کی آنکھیں وہاں پہ اندھی ہو رہی ہیں، پھیپھڑوں کا سرطان ہو رہا ہے ان کو، اتنا بڑا انوائرمنٹل ڈیزاسٹر ہوا۔ اب یہ جو انوائرمنٹل ڈیزاسٹر ہوا یہ کیسے ہوا ہے؟ کیونکہ بہتے ہوئے دریا کو ڈائیورٹ کر دیا، وہی انڈس کے ساتھ بھی ہوا۔ لیکن وہ جو ایرال سی کا ڈیزاسٹر ہے وہ دنیا میں بہت زیادہ گلوریفائڈ ہے، نیشنل جیوگرافی کی ٹیمیں آتی ہیں ادھر، ہر دوسرے تیسرے سال ایک پروگرام کر کے چلی جاتی ہیں، دنیا جان کے ریسرچرز ادھر آتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔
پیپروں پہ پیپر لکھے گئے ہیں, انٹرنیشنل میگزینز میں, جرنلز میں, سائنٹیفک یہ وہ, ناسا شاسا, ہر کوئی اس کے اوپر جو ہے نا وہ آتا ہے, کچھ نہ کچھ کرتا ہے. انڈس ڈیلٹا پہ جو تباہی ہوئی ہے وہ ایرال سی سے کم نہیں ہے, لیکن نہ کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ ادھر نیشنل جیوگرافی کی ٹیم آئی ہے, نہ کبھی کوئی اور سائنٹسٹ کا گروپ آیا ہے, نہ مطلب ہے کہ سیٹلائٹ امیجری جو ہے اس کو پبلش ہوئی ہے. یہ جگہ اس کا ڈیزاسٹر ایرال سی سے کم نہیں ہے, لیکن اس کو دنیا نہیں دیکھ رہی. کیوں نہیں دیکھ رہی؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جس حکومت کے یہ نیچے آتی ہے یہ جگہ, جس حکومت کا کام ہے کہ وہ انٹرنیشنل لیول پہ اوپر شور مچائے اور بتائے دنیا کو کہ یہ دیکھو ہمارے ساتھ کیا ہو گیا, وہ حکومت ہی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ڈیلٹا خراب ہوا ہے. وہ حکومت آج بھی کہتی ہے کہ نہیں ڈیلٹا میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو اس لیے حکومت کو کس نے موو کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے موو کرنا ہے. پالیسی میکر کو کس نے موو کرنا ہے؟ انٹرنیشنل کمیونٹی کو کس نے موو کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے موو کرنا ہے. تو اس لیے میری یہی درخواست ہے آپ سب لوگوں سے کہ آپ اپنی ہسٹری کو سمجھیں, سائنس کو سمجھیں اور فیوچر کو انڈرسٹینڈ کریں. ہسٹری, سائنس اور فیوچر, یہ تینوں چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے. جب آپ کو یہ تینوں چیزیں پتہ ہوں گی یو ول میک بیسٹ ڈیسیجنس, اور آپ کا جو نیکسٹ کورس آف ایکشن ہے دیٹ وڈ بی انفارمڈ اینڈ نالج بیسڈ. نعرے مارنے سے اور خالی کھوکھلے اس سے جو ہے نا جذباتی ہونے سے کام نہیں بنے. میں یہ نہیں کہتا کہ جذباتی نہ ہو, میں یہ نہیں کہتا کہ نعرے نہ لگائیں, میں یہ نہیں کہتا کہ جلوس نہ نکالیں. وہ سب طریقے ہیں, لیکن وہ ہر طریقہ جو ہے اس کی جو بیسز ہے وہ نالج کے اوپر ہو. اور نالج میں تین چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں, آپ کی ہسٹری, آپ کی سائنس اور آپ کی فیوچر کی ڈائریکشن. یہ آپ ڈٹرمن کریں اور آگے چلیں تو انشاءاللہ وی ول ہیو اے برائٹ فیوچر. تھینک یو.